سفرنامہ آذربائیجان جو فیصل آباد سے شروع ہو کر باکو پر اختتام پذیر ہوا تھا اور پھر واپس ہم ایران آئے تھے، یہ اس کا 25 اور آخری قسط ہے۔ کیا آذربائیجان میں ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ یہی دیکھنے کے لیے ہم آذربائیجان گئے تو جناب پتہ چلا کہ پاکستانی ثقافت برطانوی ہے، جبکہ آذری روسی سلطنت سے متاثر ثقافت ہے۔ یہ دونوں ملکوں میں چونکہ استعمال رہا اور دونوں ثقافتیں متاثر ہوئی۔ آذری شہری آبادی 50% یورپی انداز و اطوار شہروں میں رہائش پذیر ہے، اور اگر ہم آرکیٹیکچر دیکھیں، مکان جو بنائے گئے ہیں وہاں کے بازار آذربائیجان میں جا بچا یورپی طرز تعمیر رائج ہے اور وہاں پر خاص طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اشتر شہار قدیم شہر نوشیروان کا محل ہے، جہاں پر کاروان سرائے تھی اور مسافر ٹھہرا کرتے تھے، اس کو رینوویٹ کر جو ورلڈ ہیریٹیج کا یہ حصہ ہے۔ یونیسکو نے اسے 2000 میں ورلڈ ہیریٹیج یعنی اسے قومی ورثہ آذربائیجان کا قرار دیا، اور اس ورثے کی حفاظت کے لیے یہاں کی حکومت نے اسے رینوویٹ کیا ہے، جہاں پر سیاح اور ہم خود کھنچے چلے آئے۔ یہ سیاح ہم نے فلمائے جو ٹرکش کیپ پہن کر یورپی سٹائل سے یہاں پر اپنی پکچرز بنا رہے تھے، ہلا گلا کر رہے تھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو جناب والا، یہ یورپی طرز تعمیر رکھنے والا روسی اثرات کا حامل آذربائیجان ہے، جو اسے پاکستان سے منفرد کرتا ہے۔ یقینی طور پہ ہماری سیرگاہوں میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے، اور جس سطح کی یہاں پر صفائی اور ستھرائی کا انتظام ہے، پاکستان کے ٹورسٹ اٹریکشن پر اتنی صفائی اور ستھرائی مفقود ہے۔ اور یہ آپ فلیم ٹاور دیکھ رہے ہیں، چونکہ آذربائیجان کو لینڈ آف فائر کہا جاتا ہے، اور فلیم ٹاور یہ رات کے وقت جلتے بجھتے رہتے ہیں، اور جب ہم وہاں پر پہنچے تھے تو -10 ٹیمپریچر تھا، اور خوبصورت نظارہ دے رہے تھے درخت اور آسمان سے جھلکتی ہوئی روشنیاں، جو دوپہر کے وقت ایک عجیب سی سرور اور عجیب سی مستی کا منظر تھا۔ آذربائیجان کے لوگ خوش فکرے ہیں، خوش فہم ہیں، اور مزے لوٹتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ آذربائیجان ایک سیکولر ملک ہے۔ پاکستان اور ایران دونوں ہی اسلامی جمہوریاں ہیں، لیکن آذربائیجان ایک سیکولر ملک ہے، اور وہاں پر زندگی کا لطف دوبالا کرنے کے لیے یہ اسٹوڈنٹس جو دراصل آرکیٹیکٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ یہاں پر اپنی کیپس پہن کر انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم ان کی فلمنگ کر رہے ہیں۔ حاضرین، میں ہوں محمد انیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری نگری چینل قسط نمبر 25 آذربائیجان کا سفر جو فیصل آباد سے شروع ہوا تھا، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آذربائیجان میں کیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ یہی دیکھنے ہم پاکستان سے آذربائیجان گئے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا وہاں پر ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان دونوں ایک ہی مسئلے پر متفق ہیں۔ قاراباغ کا مسئلہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کا باعث ہے، اور مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دوسرے نمبر پر آذربائیجان کو تسلیم کیا۔ اس سے پہلے ترکی آذربائیجان کو جب آذربائیجان آزاد ہوا تھا تو تسلیم کر چکا تھا۔ یہی دوستی ہے دونوں ملکوں میں، اور شیعہ اکثریت ہے آذربائیجان کی، لیکن اس کے باوجود آذری لوگ مذہب اور فرقوں سے کوئی تعارض نہیں کرتے، اور اپنی زندگی میں ان کے کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، سیکولر طرز مزاج اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے آذری قوم جو اس وقت فرقہ بندی سے آزاد قوم ہے۔ اگر آذربائیجان کی ہم آبادی کا جائزہ لیں تو آذربائیجان کی اور لاہور کی آبادی تقریباً برابر ہے، بلکہ اگر محتاط اندازہ لگائیں تو لاہور کی آبادی ہی کچھ زیادہ ہوگی، جبکہ آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس کے مقابلے میں لاہور کی آبادی کچھ 1 کروڑ سے زائد ہے۔ آذربائیجان کا ہوائی سفر پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں آپریٹ کر رہی، بلکہ دبئی کے ذریعے سے وہاں پر مسافر پہنچتے ہیں، یا کسی اور ملک میں جہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ آذربائیجان کی میسر ہو، وہاں سے آذربائیجان باکو جایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ڈائریکٹ کوئی فلائٹ یہاں سے چلائی جائے تو محض 1.5 گھنٹے میں آذربائیجان پاکستان سے پہنچا جا سکتا ہے، اور رقم بھی سفر کی تقریباً آدھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آذربائیجان اور پاکستان میں سیاحت اور معیشت دونوں ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان معروف ہے اپنے خابیدہ آتش فشاں جو ہر وقت ابلتے رہتے ہیں۔ یہ آذربائیجان میں جگہ جگہ پر ہیں اور تقریباً 400 کی تعداد میں ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان مسئلہ نوگورنو قاراباغ ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ آرمینیا اور آذربائیجان میں جنگ ہو
چکی ہے اور یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، اور حکومت پاکستان نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا اور آرمینیا سے پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ آذربائیجان کے مٹی کے آتش فشاں پھٹتے تو ہیں اور ان کے شعلے بھی کئی کلومیٹر تک بلند ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ آتش فشاں جیسے پہلے کہا جا چکا ہے کہ خوابیدہ ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ابلتے رہتے ہیں۔ آذربائیجان میں دنیا کے کچھ 400 کے قریب سے زائد آتش فشاں ہیں جو ابلتے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ آتش فشاں ہیں، اور یہ وہ ایک خاص بات ہے جو پاکستان سے آذربائیجان کو ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اور دنیا بھر کے سیاح ان آتش فشاں کو دیکھنے کے لیے آذربائیجان کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ حاضرین، ینارڈاگ ایک ایسے پہاڑ ہیں جو بحر کیسپین کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں ہیں، اور یہ جلتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گیس ہے جسے آگ لگی ہوئی ہے، اور پہاڑ مسلسل جل رہے ہیں اور عرصہ دراز سے صدیوں سے جل رہے ہیں اور یوں ہی جلتے رہتے ہیں۔ آذربائیجان میں چونکہ خام تیل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے جراثیم کشی کے لیے آذری صدیوں سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خام تیل کا غسل ان کو جراثیم سے پاک کرتا ہے، اور آذربائیجان کے لوگ اسی اعتقاد کے ساتھ وہاں پر کئی سینٹر قائم ہیں جہاں پر غسل کیا جاتا ہے جراثیم کش خام تیل کے ساتھ، اور سیاح بھی اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور یہ غسل کرتے ہیں۔ آذربائیجان قدیم زمانے میں جب وہاں پر اسلام بھی نہیں آیا تھا تو زرتشت کے مذہب کے پیغمبر انہوں نے وہاں پر جنم لیا تھا، اور گفتار نیک، اندیشہ نیک، کردار نیک کا نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیمات پیش کی تھیں، جس کی وسیع پیمانے پہ پوری دنیا کے اندر ان کے پیروکار اب بھی پائے جاتے ہیں۔ مجوسی جنہیں کہا جاتا ہے زرتشت کے پیروکار۔ آذربائیجان کے لوگ سونے کے دانتوں کا استعمال فیشن کے طور پہ کرتے ہیں، اور یہ آذری ثقافت کا حصہ ہے، اور سونے کے دانت وہاں پر اکثر نوجوانوں اور بزرگوں کو دیکھے جا سکتے ہیں۔ قومی جانور کی اگر بات کریں تو قاراباغ کا خوبصورت گھوڑا اور تنومند گھوڑا اور صحت مند گھوڑا یہ آذربائیجان کا قومی جانور ہے، اور آذری لوگ اس کی بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور یہ وہاں پر بار برداری اور سواری کے لیے کام آتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آذربائیجان کا ایک پھول ہے جو ان کا قومی پھول ہے، اسے کھاری بلبل پھول کہا جاتا ہے۔ یہ کھاری بلبل آذربائیجان کا پھول ہے، اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے آذربائیجان کا قومی پرندہ بلبل نما۔ یہ بھی ایک پرندہ ہے جو آذربائیجان کا قومی پرندہ ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان میں تو روٹی کھائی جاتی ہے، لیکن آذربائیجان کی روٹی اس کے اندر سبزی یا کوئی چکن اس طرح کی چیزیں بھری ہوتی ہیں جس کو کہ کتب کا نام دیا گیا ہے۔ حاضرین، پاکستان اور ایران کے برعکس آذربائیجان صرف اسلامی جمہوریہ نہیں ہے بلکہ عوامی جمہوریہ ہے۔ پاکستان کو بھی اسلامی جمہوریہ آئین میں کہا گیا ہے، ایران کو بھی آئین میں اسلامی جمہوریہ کہا گیا ہے، لیکن آذربائیجان کا آئین اس کو عوامی جمہوریہ قرار دیتا ہے۔ پاکستان کے برعکس آذربائیجان میں شراب نوشی کی اجازت ہے، اور بکثرت آذربائیجان میں شراب خانے قائم ہیں جہاں پر بھانت بھانت کی شراب ملتی ہے، اور انگور کی شراب بہت زیادہ معروف ہے، اور حیرت انگیز طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر شربت تو مہنگا ہے لیکن شراب سستی ہے۔ طرز تعمیر آذربائیجان کا اگرچہ ابتدا سے رشیا سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا، لیکن یہ یورپی طرز تعمیر ہے۔ فرانس کا طرز تعمیر کی بہت سی عمارتیں بھی باکو کے اندر اور دیگر شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آذری 50% ان کی آبادی شہروں میں ہے اور 50% دیہاتوں میں ہے، اور ان کا لائف سٹائل آذریوں کا یورپین طرز ہے اور یورپ کا طرز اپنایا ہوا ہے، اور بالکل ایک پہاڑ ہے جو اس کو انٹرسیکشن کرتا ہے اور آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے آذربائیجان کی ثقافت پر بہت ہی زیادہ اثر ہے یورپین سٹائل کا۔ آذری عوامی مقامات پر اعلیٰ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے، اور ایسی وہاں پر روایات ہیں کہ گندگی پھیلانے کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ثقافت تو برطانوی ثقافت سے متاثر ہے، لیکن آذری ثقافت روسی ثقافت سے متاثر ہے۔ اس طرح سے دونوں ملکوں کے باشندوں میں یہ ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں ہی غیر ملکی کلچر ان سے متاثر ہیں۔ ایک آذری منات 94 پاکستانی روپے کے برابر ہوتا ہے، اور آذری منات کی قدر پاکستانی روپیہ سے ہم نے زیادہ پائی، اسی لیے کچھ قدر پاکستانی آذربائیجان میں مہنگائی محسوس کرتے ہیں۔
آذری چائے آذربائیجان کا قومی مشروب ہے۔ لنکران میں چائے پیدا ہوتی ہے، آسترا جو آذربائیجان میں ہے وہاں پر بھی پیدا ہوتی ہے اور اسے بہت پیا جاتا ہے۔ باکو میں زیر زمین میٹرو چلتی ہے اور اندرون شہر کا سفر میٹرو کے ذریعے تیز تر نہ صرف ہے بلکہ یہ سفر بہت ہی سستا بھی ہے۔ یہ ہیں کچھ خاص باتیں جو آذربائیجان سے میں ہی ہیں، پاکستان میں نہیں۔ حاضرین، دنیا کے کئی ایک ایسے ممالک ہیں جو دو بڑے اعظموں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ٹرکی ہے جو یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے۔ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جو ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ یہ جھنڈا نظر آ رہا ہے، ایک طرف لکھا ہوا ہے ایشیا کو راستہ جا رہا ہے، دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ یہ یورپ کو جا رہا ہے۔ اسی طرح آذربائیجان کو بھی کاکیشیا کا پہاڑ اس کو تقسیم کر رہا ہے۔ کاکیشیا کے پہاڑ کے ایک طرف ایشیا ہے، یہ آذربائیجان کا حصہ ہے، اور کاکیشیا کے دوسری طرف پہاڑ کے بھی یورپ ہے۔